بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، آغاز کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں آج کی شب کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، 28 رجب کی شب یعنی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ کی جانب روانگی انتہائی مصیبت کی تاریخ ہے۔ 28 رجب اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں وطن کو چھڑوا دینا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، جس امام سے بھی مدینہ چھڑوایا گیا ہے، وطن چھڑوایا گیا ہے، وہ امام روتے روتے ہی مدینہ سے نکلا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے وہ 8ویں امام ہو، چاہے 7ویں امام ہو، چاہے 9ویں امام ہو، جو امام بھی مدینہ سے گیا ہے روتے روتے ہی گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مولا نے کسی بھی امام نے وطن چھوڑا نہیں ہے، وطن چھڑوایا گیا ہے۔ ورنہ سوچیے امام حسین علیہ السلام وہ وطن کیوں چھوڑیں گے کہ جہاں پر ان کا بچپن گزرا، جہاں پر امام حسن کے ساتھ کھیلنے کی یادیں موجود ہیں، اس جگہ کو کیوں چھوڑیں گے جہاں پر وحی کا مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس مقام کو کیوں چھوڑیں گے جہاں پر ان کی ماں کی قبر موجود ہے، اس مقام کو کیوں خیر آباد کہیں گے مولا، اور کیوں نکلیں گے؟ لہٰذا مجبور کیا گیا تھا، اس وجہ سے امام نے چھوڑا ہے، اور انتہائی مصیبت ہے، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، اور کئی مرتبہ اس کا تذکرہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو اس مصیبت کو محسوس کر سکتے ہیں، مکمل طور پر نہیں، لیکن چاہے 1% آپ درک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے، یہاں پر کتنے ایسے جوان اور کتنے ایسے بزرگان موجود ہیں جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، پروردگار عالم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو جو صاحبان ایمان وہاں پر اس زمین پر جب پہلا قدم رکھتا ہے تو کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، جب روضوں کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام حسین کے حرم میں، ابو الفضل عباس کے حرم میں وقت گزاروں، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو حرم میں گزارنے کا وقت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ابتدا میں جب پہلا دن ہوتا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھے، پونا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے حرم میں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اب وقت بڑھتا جائے گا، اب زیادہ روئے گا، اب زیادہ گریہ کرے گا، اور بالآخر جب آخری دن پہنچ گیا تو اب پھر یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اب یہ پوری رات حرم میں گزارے گا، اب یہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا کہ اب یہاں سے نکلوں کیسے، اور جس حسین کے لیے آیا تھا اب حسین کو چھوڑ کے جاؤں کیسے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سامنے زری میں وہ موجود ہے جس پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے، اب یہاں سے جاؤں کیسے؟ تو اب جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے، بالآخر ایک وقت تو آتا ہے، نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے
زری کو دیکھتا رہتا ہے, الٹے قدم آتا رہتا ہے باہر, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, آپ میری تائید کریں گے. اس کے بعد جب تک زری نظر آ رہی ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر مولا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سلام کر رہا ہوتا ہے, یہی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد جب ایک موقع آتا ہے کہ اب زری دکھنا بند ہو جاتی ہے, تو اب بین الحرمین میں دونوں روزوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ جب تک روزے نظر آتے رہے ان کو دیکھتا رہوں. اور اس کے بعد بالآخر وہ لمحہ آتا ہے کہ اب کہیں پر ایسی جگہ پر مڑنا ہے کہ اب روزہ بھی نظر نہیں آئے گا. تو اب یہاں پر اس کے جو جملے ہوتے ہیں, ایک زائر کی نمائندگی کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں, وہ دل میں یہی کہتا ہے کہ مولا یہ زیارت آخری بار نہ ہو, اب جلد دوبارہ بھی بلانا, ٹھیک ہے. یہی ہوتی ہے سب کی حسرت. تو اب آپ سوچئے کہ ایک زائر جس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہے, وہ زائر جو عرصے بعد آیا ہے, وہ اتنی مشکل محسوس کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر سے وداع کرنا. تو ذرا سوچئے امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ دیں, اپنے بھائی کی قبر کو چھوڑ دیں, اپنی ماں کی قبر کو چھوڑیں اور مدینہ سے نکل جائیں, کتنا مشکل ہوگا. تو آج کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں انتہائی مصیبت اور انتہائی المناک تاریخ ہے. سامعین محترم, آج کی اس مجلس کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس کا تعلق سورہ مبارکہ توبہ سے ہے. آیت کا نشان 20 ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی ابتدا سے ہی, اگر میرے ساتھ آپ جڑ جائیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, جو مائگریٹ ہو گئے اللہ کی خاطر, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا, باموالہم وانفسہم, لیکن جو انہوں نے جہاد کیا وہ مال کے ذریعے سے بھی کیا اور جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا ایک عظیم درجہ پایا جاتا ہے. واولئک هم الفائزون, اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نے کتنی نشانیاں گنوائی, کون لوگ کامیاب ہیں اور کن کے لیے عظیم درجہ ہے. نمبر 1 کہ وہ صاحبان ایمان ہونے چاہیے. نمبر 2 ہاجروا, ہجرت کریں پروردگار عالم کی خاطر, ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں, ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں. وجاہدوا, اور اللہ کی خاطر جہاد بھی کریں, لیکن جہاد کیسے کریں, مال کے ذریعے سے بھی کریں اور جانوں کے ذریعے سے بھی کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہیں اور اللہ کے نزدیک اہم اور عظیم درجہ بھی رکھتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے سامعین محترم کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف, ٹھیک ہے. آپ غور کیجئے, امام حسین علیہ السلام نہ صرف صاحبان ایمان بلکہ کل ایمان کے فرزند. امام حسین علیہ السلام نے ہجرت بھی کی پروردگار عالم کی خاطر, انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور مکہ کی طرف چلے گئے اور پھر مکہ سے بھی ہجرت کی. وجاہدوا, اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیا پروردگار عالم کی راہ میں, مال کے ذریعے سے بھی, جو کچھ حسین کے پاس تھا سب قربان کر دیا, حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی ایک ایک شے کو لوٹا گیا ہے. آپ اگر غور کریں, جناب علی اصغر کا جھولا جلا دیا گیا, عابد بیمار کا بستر لٹ گیا, بچی کے کانوں سے گوہر اتار لیے گئے, بیبیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی, ٹھیک ہے. یہ سارا جتنا مال و اسباب تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا. مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہوا, وانفسہم, جانوں کے ذریعے سے بھی انہوں نے جہاد کیا, اپنی جان بھی پروردگار عالم کی راہ میں پیش کر دی. اور سامعین محترم, یہ امام حسین علیہ السلام کا پروردگار عالم کی راہ میں جان قربان کر دینا یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے واقعہ رونما ہوا اور اچانک سے امام حسین کو حکم دیا کہ آپ کو جان پیش کرنی ہے. یہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے نا, جب سے عالم زر ہے جہاں ہم سب ذروں کی صورت میں موجود تھے, اس سے بھی پہلے سے یہ طے شدہ بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو قربان ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. یہی تو وجہ ہے. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو آئے, رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں, امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں, جناب سیدہ گریہ کر رہی ہے. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ انبیاء کی تاریخ میں اٹھائیے, جناب آدم علیہ السلام کربلا سے گزر رہے ہیں, کربلا میں رک کر گریہ کر رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کربلا سے گزر رہے ہیں, وہاں رک کر گریہ کر رہے ہیں. کوئی نبی گزرتا ہے تو پیر پہ ٹھوکر لگتی ہے, خون بہنے لگتا ہے, فوراً پروردگار عالم سے سوال کرتا ہے, پالنے والے کیا میری کوئی خطا ہو گئی کہ جو میرے پیروں سے خون بہنے لگا؟ کہا نہیں, یہاں پر حسین ابن علی کا خون بہے گا, لہٰذا میں نے ارادہ کیا تمہارا خون بھی اس مٹی میں شامل ہو جائے تاکہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. ہر نبی یہاں سے گزر کر روتا رہا. تو یعنی طے شدہ بات تھی کہ کربلا کا واقعہ پیش آنا ہے اور کربلا کا واقعہ ہونا ہے, امام حسین علیہ السلام کو جان قربان کرنی ہے, ٹھیک ہے. تاریخ انبیاء میں بھی آپ کو اس کی نشاندہی مل جائے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام, آپ جانتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں آیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جناب ابراہیم اور اسماعیل چلے گئے, جب چھری رکھی اور آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا, دمبا آ چکا ہے اور وہ ذبح ہو چکا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے پروردگار عالم سے عرض کیا تھا, پالنے والے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو فوراً جواب آیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کو ایک قربانی کا فدیہ بنا دیا ہے, یعنی ایک اور قربانی آگے چل کر ہونے والی ہے, اس لیے تمہارا اسماعیل بچ گیا لیکن آگے چل کر ایک قربانی ہوگی. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مالک وہ کون ہے؟ اب جواب دیا گیا, امام حسین علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ حسین کو قربان ہو جانا ہے. تمہارا بیٹا تو بچ گیا لیکن حسین کا جو علی اکبر ہوگا وہ قربان ہو جائے گا, وہ فدیہ بن جائیں گے, اور اس طریقے سے تمہاری قربانی بچ گئی لیکن حسین کی قربانی کربلا کے میدان میں ہونی ہی ہونی ہے, ٹھیک ہے.
اب دیکھیے یعنی وعدہ تھا جناب ابراہیم کا، وفا کیا، پورا کیا امام حسین علیہ السلام نے. یہ آپ کو تاریخ انبیاء میں کئی مرتبہ ملے گا، وعدے انبیاء کرتے ہیں اور پورا امام علیہ السلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ایک جو ہے وہ بات درمیان میں آ گئی، میں پڑھ بھی دوں آپ کے سامنے. ایران کا ایک شاعر گزرا ہے حافظ، اس کا تخلص ہے، اور یہ ادب کا بہت بڑا شاعر ہے. حافظ کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا مرید پیر مغانم زمن مرنجی شیخ کہ وعدہ تو کر دی و اوجا بے عورت. یہ شعر ہے ایک مختصر سا، پوری ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حافظ یہ کہتے ہیں کہ اے شیخ میں آپ سے زیادہ اپنے پیر کو چاہتا ہوں. شیخ فارسی زبان میں کہتے ہیں بزرگ کو، توجہ رکھیے گا، اگر نتیجے تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شیخ فارسی زبان میں کہتے ہیں بزرگ کو جن کا احترام کیا جاتا ہے، اور پیر کہتے ہیں امام کو. حافظ کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ میں آپ سے زیادہ اپنے پیر، اپنے امام کو چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا پورا میرے امام نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب شعر کہا تو حکایتیں لکھتی ہیں، کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا آیت اللہ دری کے پاس، ان کے پاس آ کر کہتا ہے وہ محرم میں ممبر پر جا رہے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، تو ان کو روک لیا. کہا حافظ کے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیخ نے وعدہ کیا، پورا پیر نے کیا، اور میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس وجہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ممبر پر جا کر بتاتا ہوں میں اس کا مطلب کیا ہے. وہ ممبر پر گئے، اور ممبر پر جب پہنچے تو ممبر پر پہنچ کر انہوں نے اس شعر کی تشریح کی. کہا دراصل شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، پیر کہتے ہیں امام کو. وعدہ شیخ نے کیا اور پورا پیر نے کیا، اسی لیے میں شیخ سے زیادہ پیر سے پیار کرتا ہوں. فرمایا اس میں شیخ سے مراد ہے ابو البشر جناب آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور پیر سے مراد ہے امیر المومنین علیہ السلام. حافظ کہہ رہے ہیں کہ میں آدم سے زیادہ امیر المومنین سے پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ آدم نے کیا تھا، پورا کس نے کیا ہے؟ علی نے کیا ہے. کہا یہاں کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کہا جا کر قرآن اٹھانا. اللہ نے جناب آدم کو کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ گندم کا. آدم چلے گئے، ترک اولا ہو گیا. آدم نے وعدہ کیا تھا کہ میں درخت کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی چلے گئے. امیر المومنین کو منع نہیں کیا تھا گندم کھانے کا، لیکن پوری زندگی جو پر گزارا کر دی. فرمایا وعدہ کیا تھا آدم نے، پورا کیا علی نے. کہا اس کا یہ مطلب ہے. کچھ عرصہ گزرا، آیت اللہ دری دنیا سے چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اب وہ سب دیکھتا ہے جو عام انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو وہ خواب میں آئے اسی جوان کے، اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دن کہ اس حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ آدم اور علی مراد ہے. فرمایا جب میں عالم آخرت میں پہنچا تو میرے سامنے ایک اور حقیقت آ گئی. فرمایا وہ کیا حقیقت ہے؟ فرمایا اس شعر میں صرف آدم اور علی مراد نہیں ہے، اس شعر میں ابراہیم اور حسین بھی مراد ہے. یعنی حافظ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابراہیم میں آپ سے زیادہ حسین سے محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وعدہ آپ نے کیا تھا پورا حسین نے کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ ابراہیم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسماعیل کو قربان کر دوں گا، وہ تو اللہ نے دمبا بھیج دیا تو اسماعیل بچ گئے. وعدہ ابراہیم کا تھا، حسین نے علی اکبر کو قربان کر کے وعدے کی وفا کر دی. ایک دفعہ سلوات دیا کریں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد لے محمد. جزاکم اللہ، سلامت رہیے. تو اب سامعین محترم، پروردگار عالم نے آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں. آج کی جو تاریخ ہے یہ آیت میں نے اس لیے منتخب کی کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا ہے، مدینہ کو خیر آباد کا ہے مولا نے. اور کتنا مشکل تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ابتداءً بیان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہے مدینہ کو چھوڑنا. اس کی اب تاریخ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، اس میں جو ہے وہ تاریخ بھی بیان کرنی ہے اور مصائب بھی پڑھنے. مختصر سی تاریخ رکھتا ہوں. ماہ رجب 60 ہجری، توجہ رکھیے گا. 22 رجب کی جب تاریخ آئی تو یزید کا باپ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. جب وہ گیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید نے اپنے باپ کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد وہ تاج پہن کر تخت خلافت پر آ گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اتنا بھی ان کے یہاں احترام نہیں پایا جاتا کہ باپ مرا ہے تو تخت خلافت کو نہ سنبھالوں، بلکہ جملہ بدل کر کہوں جب یہ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر خلافت کا انتخاب کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یزید کا باپ سامنے، رسول اللہ کے جنازے کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ یزید نے تخت خلافت پر آیا اور تاج پہنا، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ خط لکھا. خط کس کو لکھا؟ خط لکھا مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا. ولید بن عتبہ کو خط میں لکھا، فرمایا کہ اے ولید میں تخت خلافت پر آ چکا ہوں، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اور مختلف لوگوں نے، مختلف قبائل نے، مختلف ممالک کے سفیروں نے آ کر میری بیعت کر لی ہے، لیکن مجھے ان سب کی بیعت سے کوئی مطلب نہیں، سب کی بیعت سے کوئی غرض نہیں. مجھے مدینہ میں 4 لوگوں سے بیعت چاہیے، وہ تو 4 لوگوں کی بیعت لے اور مجھے خط کا جواب لکھ کے ان 4 لوگوں سے بیعت مل گئی ہے. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ان چاروں کے نام لکھے ہوئے. فرمایا عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، عالم اسلام کے خلیفہ ثانی کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا ان کی بیعت چاہیے. ایک عبداللہ ابن زبیر، فرمایا یہ دوسرا شخص ہے، اس کی بھی بیعت چاہیے. جملہ سنیے گا. عبد الرحمن ابن ابی بکر،
فرمایا یہ تیسرا شخص ہے، اس کی بھی بیعت چاہیے، اور چوتھا حسین ابن علی، فرمایا اس کی بھی بیعت چاہیے، ان کی بھی بیعت چاہیے مجھے۔ فرمایا یاد رکھ یہ جو ابتدائی تین ہیں، فرمایا یہ کسی نہ کسی معاملے میں آ کر بہک جائیں گے، کسی نہ کسی معاملے میں آ کر لالچ کا شکار ہو جائیں گے، کسی نہ کسی گورنر کی کرسی کے لیے لالچ میں آ کر تیری بیعت کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ کسی نہ کسی طور پر بک جائیں گے، لیکن یہ جو حسین ابن علی ہے، فرمایا لا یبایعونی ابداً، فرمایا مجھے پتا ہے حسین میری بیعت کبھی بھی نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی بیعت نہیں کر سکیں گے۔ جملہ بدل کر کہوں، یزید بھی دیکھ رہا ہے اور یزید بھی جانتا ہے، فرمایا کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا بھی بک سکتا ہے لیکن علی کا بیٹا نہیں بک سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں بکے گا۔ اور خوبصورت ترتیب دیکھیے، 4 لوگوں کے نام کہے اور کہا ہے کہ اس میں سے 3 بک جائیں گے، ایک نہیں بکے گا، ٹھیک ہے، چوتھا والا راہ راست پر رہے گا۔ تو فرمایا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کرنے والے، لا یبایعونی ابداً، فرمایا کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، تیرا کام ہے بیعت لے کے دے۔ وَلْيَكُنْ مَعَ الْجَوَابِ الرَّأْسُ الْحُسَيْن، اور دیکھ مجھے پتا ہے حسین بیعت تو کریں گے نہیں، تو مطالبہ کر دینا اپنی طرف سے، بیعت کا سامنے مطالبہ رکھنا، نہ کرتے ہیں تو خط کے جواب کے ساتھ خالی خط نہیں آنا چاہیے، حسین کا سر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ خط لکھ کر اس نے روانہ کر دیا مدینہ۔ مدینہ میں یہ خط پہنچا ولید ابن عتبہ اور مروان کے پاس، ٹھیک ہے۔ ولید ابن عتبہ یہ گورنر ہے مدینے کا، اور مروان اس کا مشیر ہے، مروان ہے ایڈوائزر، ٹھیک ہے۔ ولید ابن عتبہ نے جب خط پڑھا کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا اور اب جو ہے وہ ان 4 لوگوں سے بیعت لینی ہے، تو اس نے ایک قاصد کو بلایا اور قاصد کو کہا کہ جاؤ جا کر پیغام دو حسین ابن علی کو اور ان باقی لوگوں کو کہ دربار میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ قاصد کو روانہ کیا۔ اب بعض روایتوں میں کہ ایک بچے کو روانہ کیا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کو بلا کر آؤ۔ بچہ آیا مسجد میں، اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ہی ہے۔ تو پہلے گیا عبداللہ ابن زبیر کے پاس اور کہا کہ گورنر نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت دیکھا، کہا کہ یہ دربار کا وقت تو نہیں ہے، دربار کھلتا ہے صبح، صبح کے وقت سب لوگ آمد و رفت رہتی ہے، سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، فرمایا یہ دربار تو خاص لوگوں کے بلانے کا وقت ہے، ہمیں اس وقت کیوں بلایا ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یزید کا باپ شاید اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب یزید تخت خلافت پر اور وہ بیعت لینا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو بیعت نہیں کروں گا، اور وہ مدینہ چھوڑ کر اسی وقت وہاں سے نکل گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جاؤں گا دربار میں۔ امام حسین علیہ السلام آئے گھر پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہیں سے کہیں سے جو ہے وہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ چھلکتی ہیں تو چھلکنے دیجیے، یہیں سے جو ہے وہ مصائب بھی ہے، فضائل بھی ہے، اس کو جو سمجھنا ہے جیسے سننا ہے ویسے سنیے۔ امام حسین علیہ السلام گھر پر آ گئے۔ جب گھر پر آئے تو دیکھا کہ جناب زینب نے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا تو فوراً امام حسین علیہ السلام سے کہا بھیا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دربار بلایا ہے۔ جناب زینب کا دل گھبرایا۔ کیوں گھبرایا دل؟ دیکھیے جس کی ماں کو پہلے دربار میں بلایا جا چکا ہو وہ بیٹی ہمیشہ دربار میں بلائے جانے سے ڈرے گی، خوف کھائے گی۔ فرمایا کہ دربار میں بلایا ہے، حسین کیوں بلایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ جاؤں گا تو وجہ معلوم ہوگی، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دربار جاؤں۔ زینب ایک کام کرو، نانا کا ماما لے آؤ۔ یاد رکھیے گا خانوادہ اہل بیت میں جس وقت بھی کوئی اہم تحریک ہوتی ہے تو رسول اللہ کا ماما نکالا جاتا ہے۔ جناب سیدہ بھی فدق کے لیے جب گئی تھی تو رسول اللہ کا ماما سر پر رکھ کر گئی تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے امامہ نکلوایا، امامہ لیا، امامہ پہنا، ابا پہنی رسول اللہ کی، اور امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو اکیلے نکلے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی تھی، سب کی دیواریں ایک ساتھ ہیں، سب کے گھر ایک ساتھ ہیں۔ جیسے ہی نکلے امام حسین علیہ السلام گھر سے، جناب زینب نے آواز دے کر کہا اونو محمد، ماموں دربار جا رہے ہیں، ماموں کے پیچھے چلو۔ اونو محمد نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ ادھر اونو محمد نے قدم باہر رکھا، جناب لیلا کی آواز آئی علی اکبر، بڑا بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے، اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑو، باہر نکلو اور جاؤ اپنے بابا کے ساتھ۔ جناب علی اکبر باہر نکلے، توجہ۔ جناب قاسم کو آواز دی جناب ام فروہ نے، فرمایا قاسم چچا جا رہے ہیں، چچا کو اکیلا نہ چھوڑنا، پیچھے جاؤ۔ جناب قاسم نکلے اور یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ روایت کے جملہ 18 لوگ جو ہے وہ بنی ہاشم کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دربار کی طرف چلے، لیکن ایک جملہ کہوں، ہر کوئی بنی ہاشم کا فرد جو امام حسین کے پیچھے چلا ہے اسے کسی نہ کسی نے حکم دیا ہے کہ جاؤ امام حسین کے پیچھے۔ ایک فرد ایسا تھا کہ ادھر حسین نے قدم گھر سے باہر نکالا، ابو الفضل عباس نے دوسرا قدم باہر رکھا اور حسین کے پیچھے پیچھے دربار کی طرف چل دیا۔ اب یہ 18 بنی ہاشم کا چھوٹا سا لشکر یہ مدینہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے اور جا رہا ہے دربار کی طرف۔ جب دربار کی طرف جا رہا ہے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر سب بنی ہاشم کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا غضب ہو گیا، بنی ہاشم کے سارے چہرے، سارے جوان ایک ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہکشاں کوئی زمین پر اتر رہی ہے، اور اتنے خوبصورت چہرے، لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیے، لوگوں نے کام کاج چھوڑ دیے اور سب ان خوبصورت چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ ذرا رک کر سوچیے تو صحیح، جہاں سارے خوبصورت چہرے ہوں ان میں اگر کسی کو کمرے بنی ہاشم کہا جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، تو اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اب جب یہ
قافلہ مختصر سا ہوتا ہوا پہنچا دربار کے باہر. جیسے ہی دربار کے باہر پہنچا تو دربار کے باہر آ کر جناب عباس نے کہا کہ مولا ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے اندر چلیں. مولا نے کہا عباس باہر رکو, جب میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا. امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے. دربار میں فقط 2 لوگ موجود ہیں, ولید, مروان, دونوں برابر برابر میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مسند لگائی گئی اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے. امام حسین علیہ السلام بیٹھے اور کہا کہ کیوں بلایا مجھے دربار میں؟ کہ یزید کا باپ اس دنیا سے چلا گیا. اب دیکھیے, حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے, ہونا کیا چاہیے, خوشی کا اظہار کرے. لیکن اگر خوشی کا اظہار کرتے, مورخ قلم اٹھا کر لکھ دیتا کہ یزید کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا, یہ تو حسین نے اس طریقے سے اس کے باپ پر ہنسا, لہذا ساری کی ساری جنگ آ جاتی امام حسین کے اکاؤنٹ میں. امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, یہ آیت پڑھی. جیسے آیت پڑھی, کہا کہ اب یزید تخت خلافت پر ہے اور اس نے مجھے 4 لوگوں سے بیعت لینے کا کہا ہے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حسین ابن علی, یہ 4 لوگوں سے بیعت لینے کا کہا ہے. اور یزید نے سختی سے کہا ہے کہ ان لوگوں سے بیعت لوں, ان کی اس کی نعمت میں آپ لوگوں سے بیعت لوں گا. اب امام حسین علیہ السلام نے اولاً منع نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خلافت اور بیعت کا معاملہ اتنا ڈھکا چھپا ہے کہ دربار کی 4 دیواری میں مجھ سے بیعت لے رہے ہو, کل ہونے دو, کل دیکھیں گے کہ کون کس کی بیعت کرتا ہے. یہ کہہ کر مولا اٹھے اور مولا جانے لگے تو مروان جو بدبخت تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ولید سے کہا, ولید حسین کو جانے نہ دے, دربار خالی ہے, دربار میں اور کوئی ہے نہیں. حسین اگر آج چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے, ایک کام کر حسین کا سر قلم کر دے. یہ جیسے ہی کہا امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز چلی گئی. امام حسین مڑے جلال کے عالم میں اور ایک جملہ کہا, اسکت یا مروان یبن الزرقا, خاموش ہو جاؤ مروان, او نیل گو زناکار خاتون کے بیٹے, خاموش ہو جاؤ. مولا نے اسے للکار کر کہا, اس کا شجرہ مولا نے دربار میں کھنگالا, فرمایا خاموش ہو جا. اس کے بعد کہا کہ تو میری گردن مارے گا, اگر تو نے گردن میری مارنے کا سوچا ہے تو یہ بھی تو نے گناہ کیا, ویلی لکا, میری لعنت ہو تجھ پر. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا ولید ابن عتبہ سے, ولید ابن عتبہ کو مولا نے مختصر سا خطبہ دیا. فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الرحمہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق فاجر وشارب الخمر وقاتل النفس المحرمہ نسبہ وتسبہون وننظر وتنظرون. مولا نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا او مدینہ کے گورنر سن میری بات, ان اہل بیت النبوہ, تو میرے سے یزید کی بیعت مانگ رہا ہے, تو مقایسہ تو کر, کیا میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں؟ ان اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت النبوت ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا ان اہل بیت النبی, ہم نبی کے اہل بیت ہیں, کیونکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی نہیں رہے تو اب اہل بیت بھی نہیں رہے, جب تک نبوت باقی رہے گی تو یہ اہل بیت بھی رہیں گے. لہذا فرمایا ان اہل بیت النبوہ, ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ, رسالت ہمارے گھر سے چلی ہے. ومختلف الملائکہ, تو ہمارے گھر کو نہیں جانتا, ہمارے گھر پر فرشتوں کا آنا جانا لگا رکھتا ہے. ایک فرشتہ آتا ہے, دوسرا فرشتہ جاتا ہے. جبریل کبھی یہاں پر لوری سنانے آتا ہے, کبھی جھولا جھلانے آتا ہے, کبھی رضوان درزی بن کر آ جاتا ہے, کبھی میکائل چکی چلانے آتا ہے, کبھی اسرافیل لوری سنانے آتا ہے. ہمارے گھر کا عالم یہ ہے, فرشتہ آئے گا دوسرا فرشتہ جائے گا, یہ ہمارے گھر کا رواج ہے, ہمارے گھر کا طریقہ کار ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ومحبط الرحمہ, رحمت ہمارے گھر سے چلی ہے, ہمارا گھر رحمت کا مسکن ہے. وبنا فتح اللہ, اللہ نے کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے کی ہے. عجیب جملہ ہے. وبنا ختم اللہ, ہمارے ذریعے سے ہی اللہ کائنات کا اختتام کرے گا. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں سب سے اول میں دنیا کا آغاز کس سے ہوا؟ اہل بیت علیہ السلام کا نور خلق کیا گیا, رسول اللہ کا. اس کا مطلب تو سمجھ میں آیا, وبنا فتح اللہ, اللہ نے ان کے ذریعے سے ابتدا کی. وبنا ختم اللہ, ہم ہی وہ ہوں گے جن کے ذریعے سے کائنات کا اختتام ہوگا. ایک تو روایت ملتی ہے کہ زمانے کے امام جب جائیں گے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی, ایک تو روایت یہ. ایک روایت اور سنو آپ کے سامنے, بنا ختم اللہ, کائنات کا خاتمہ ہوگا, یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اہل بیت علیہ السلام ہوں گے. حتیٰ کہ روایت کے جملے ملک الموت بھی مارا جائے گا. ملک الموت کی روح جانتے کون قبض کرے گا؟ امیر المومنین. امیر کائنات کو یہ پروردگار عالم حکم دے گا کہ وہ روح قبض کرے. امیر المومنین روح قبض کریں گے اور اس وقت جب کائنات کے عالم میں سناٹا ہوگا اس وقت ایک آواز گونجے گی, لمن الملک, اب دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے اب بتاؤ حکومت کس کے لیے, اب بتاؤ ملک کس کے لیے؟ تو ایک جواب آئے گا للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو واحد بھی اور قہار بھی ہے. مجھے یہ بتائیے جب کائنات میں کوئی نہیں ہے تو یہ سوال پوچھنے والا کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے؟ روایت کے جملے, سوال پوچھنے والا مصطفیٰ ہوگا, جواب دینے والا مرتضیٰ ہوگا. ٹھیک ہے, بنا فتح اللہ, ہمارے ذریعے سے کائنات کی ابتدا. وہ بنا ختم اللہ, ہمارے اوپر بھی کائنات آ کر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا ہماری فضیلتیں یہ ہیں اور تو اس کی بیعت کرنے کا کہہ رہا ہے. یزید رجل فاجر, فرمایا یزید کھلا گنہگار. وشارب الخمر, شراب کا پینے والا. ولاعب الکلاب والقرد, بندروں اور کتوں سے اپنے دربار میں کھیلنے والا. فرمایا وقاتل النفس المحرمہ, فرمایا جو بے جان بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے والا ہے. تو اس سے جو ہے وہ میرا مقایسہ کر رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں. سن, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے,
مولا نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کروں گا. یعنی اگر علی کے دور میں اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے تو علی بھی بیعت نہیں کریں گے، حسن کے مقابلے میں کوئی آ جائے حسن بھی بیعت نہیں کریں گے، حسین کے مقابلے میں کوئی ہے حسین بھی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسا ان جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کے بعد مولانا فرمایا تسبہو نسبہو تسبہون، صبح ہو لینے دے، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرنا، وننظروا وتنظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں صبح کا تم بھی انتظار کرو، اینا احق بالخلاف والبیع، کل دیکھتے ہیں خلافت کا اور بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے. یہ جو مولا نے خطبہ دیا اور مولا نے مروان کو جو خاموش کروایا، جیسے یہ خطبہ دیا تو دربار میں ایک شور بلند ہوا. روایت کے جملے، ادھر مولا کی آواز بلند ہوئی اور کسی جوان نے بڑھ کر اپنا بازو دروازے پر مارا اور جو دربار کا دروازہ تھا وہ کھل گیا 2 پٹھوں کی صورت میں. کس نے بازو مارا؟ جناب عباس نے. عباس نے پہلا قدم رکھا، علی اکبر نے پیچھے دوسرا قدم رکھا. جناب عباس تلوار کھینچتے ہوئے باہر آئے اور ولید اور مروان کی طرف تلوار کا اشارہ کیا. مولا کس نے آپ کا سر مارنے کا کہا ہے؟ مولا کس نے قتل کرنے کا کہا ہے؟ حکم کیجئے، میں ابھی ان کی جو ہے وہ گردن آپ کے سامنے مارتا ہوں. مولا نے جناب عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا علماء کی زبانی، علماء نے کہتے ہیں کہ مولا نے کہا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، نانا کا شہر ہے، تلوار نہیں اٹھانی، اندر رکھ دو تلوار کو. جناب عباس نے تلوار کو رکھا. اب یہ مختصر سا لشکر دربار سے دوبارہ نکلا اور اب جا رہا ہے گھر کی طرف. اب سنیے گا، یہیں سے مجھے مصائب پر جانا ہے اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں سارے جوانوں کو لے کر تو گھر کے دروازے پر ماں جیسی بہن زینب انتظار کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام گھر میں آئے. جناب زینب نے پوچھا بھیا دربار کس لیے بلایا تھا؟ فرمایا زینب بیعت کا سوال کیا گیا ہے. کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیعت نہیں کریں گے، سفر کر جائیں گے، سفر کرنے کا ارادہ ہے. جناب زینب نے کہا بھیا حسین وہی سفر؟ امام نے کہا ہاں وہی سفر. کوئی سمجھے نہ سمجھے جناب زینب سمجھ گئی کس سفر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب جناب زینب کا عقد ہوا تھا جناب عبداللہ کے ساتھ تو امیر المؤمنین نے یہ شرط رکھی تھی عبداللہ میں عقد تو کر رہا ہوں زینب کا تمہارے ساتھ، لیکن جب حسین مدینہ چھوڑے گا زینب بھی ساتھ جائے گی. جناب زینب سمجھ گئی وہی سفر کی بات ہو رہی ہے. کہاں وہی سفر کی بات ہو رہی ہے. کہا ٹھیک ہے. اب علامہ منتظر عباس نقوی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بات تاریخ میں نہیں ہوتی، کچھ باتیں بین السطور ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں. کہا کہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا آؤ حسین اب سفر پر جانا ہے تو بیٹھ کر منصوبہ کر لیتے ہیں، دونوں طے کر لیتے ہیں کہ سفر میں کیا کیا ہونا ہے. ایک مقام پر جناب زینب بیٹھی، ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے. بھیا حسین کیا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا زینب کربلا جائیں گے اور وہاں پر سر کٹوا دیں گے، جانے کو قربان کریں گے. جناب زینب نے کہا اچھا حسین تمہارا میدان کربلا ہے تو زینب کا میدان شام ہے، تمہاری ذمہ داری کربلا کی ہوئی، زینب کی ذمہ داری شام کی ہوئی. تم کربلا فتح کرو، زینب شام فتح کرے گی. حسین تمہاری فوج میں کون کون ہوگا؟ امام حسین نے کہا میری فوج میں علی اکبر ہے. جناب زینب نے کہا پھر میری فوج میں ام لیلہ ہوں گی. میری فوج میں جناب قاسم ہوں گے. فرمایا پھر میری فوج میں ام فروا ہوں گے. فرمایا کہ میری فوج میں عباس ہوں گے. کہا کہ میری فوج میں ام کلثوم ہوں گی. ایک مرتبہ کہا کہ جناب زینب نے بھیا یہ فوجیں بڑھ گئی ہیں، تمہاری فوج ایک طرف ہے میری فوج ایک طرف ہے، کربلا کا میدان تمہارے حوالے، شام کا میدان ہمارے حوالے، دیکھو دونوں کی برابری ہوگی. اگر علی اصغر تمہاری گود میں تیر کھائے گا تو میری گود میں سکینہ تماچے کھائے گی. یہ سارے کے سارے میدان ہمیں ساتھ لے کر چلنے ہیں، تم فکر نہ کرنا. حسین تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ سر کٹوا دوں گا. فرمایا حسین جیتے رہو، اللہ تمہاری عمر کو دراز کرے. حسین حق یہی بنتا ہے کہ تم ہی اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون بہتا ہے. لیکن حسین یاد رکھنا اگر تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے میری رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تمہارے سر پر بابا کا امامہ ہے لیکن میرے سر پر بھی ماں کی چادر موجود ہے. اگر تم قربان ہو جاؤ گے تو میں بھی، زینب بھی قربانی دے گی. بس سامعین محترم یہ دونوں کے درمیان فوجوں کی منصوبہ بندی ہوتی رہی، فوج تقسیم ہوتی رہی، آپس میں باتیں ہوتی رہی کہ کون کس کا کیا کرے گا، کون کا کس کا میدان کون سا ہوگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے آخری سوال کر لیا بھیا ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری فوج کا علم بردار کون ہوگا؟ فوراً امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر کہا، فرمایا زینب بابا کی تصویر موجود ہے، عباس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ عباس میری فوج کے علمبردار ہوں گے. کہا اچھا. زینب نے کہا کہ اے حسین پھر مجھے بھی میری فوج کا علمبردار چاہیے. کہا زینب تمہیں بھی علمبردار چاہیے؟ کہا لیکن اے بھیا حسین آپ تو جانتے ہیں علمبردار ہمیشہ مرد ہوا کرتا ہے، مجھے بھی کوئی مرد دے دیجئے، آپ کی فوج سے مجھے مرد چاہیے. حسین نے کہا زینب کہو کس کو مانگتی ہو؟ کہا ہاں حسین ایک بات یاد رکھنا، تمہارا علم پھریرے والا ہوگا، میرا علم پھریرے والا نہیں. تو کہا کہ تمہارا علم کس چیز کا ہوگا؟ کہا مجھے تو ایسا فر چاہیے جو اونٹوں کی مہاریں لے لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آگے آگے چلتا رہے. فرمایا مانگو کس کو مانگتی ہو؟ کہا میں سید سجاد
سجاد کو مانگتی ہوں، مجھے سجاد چاہیے، سجاد میری فوج کا لمبردار ہوگا۔ بس سامعین محترم، یہ فوجیں تقسیم ہو گئی، بس عزادارو رات ڈھلنے لگی، حسین کو مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ حسین آئے اور قبروں سے ودا کر رہے ہیں، لیکن جانتے عزادارو نانا کی قبر پر بھی گئے، بھائی کی قبر پر بھی گئے اور ماں کی قبر پر گئے، لیکن راوی کہتا ہے جب حسین اپنے نانا کی قبر پر جا رہے تھے ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی باوقار چلا کرتا ہے، جب بھائی کی قبر پر جا رہے تھے ایسا چل رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ چلا کرتا ہے، لیکن راوی کہتا ہے جب ماں کی قبر پر جانے لگے ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف بھاگا کرتا ہے۔ حسین آئے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں آج حسین کی مدینہ میں آخری رات ہے، اب حسین دوبارہ پلٹ کرنا آئے گا۔ بس عزادارو امام حسین علیہ السلام نے ساری رات رسول اللہ کی قبر پر بتا لی، اٹھے ہیں اور اب ودا کرنے لگے ہیں گھر کے بڑوں سے، گھر کے بڑوں کو خداحافظ کرنے لگے ہیں، پھپھیوں کے پاس گئے ہیں، سب کے پاس جانے لگے، ایک ایک سے ودا کرنے لگے، آخر میں آئے اپنی نانی جناب ام سلمہ کے پاس۔ اگر سینے میں دل رکھتے ہیں نا اور مولا کی روانگی کا ذرا بھی درد ہے اپنی آوازوں کو بلند ضرور کیجئے گا۔ آئے جناب ام سلمہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں نانی جان حسین کل روانہ ہو جائے گا۔ جناب ام سلمہ نے عجیب جملہ کہا، حسین سب جگہ جانا لیکن میرے لال عراق مت جانا۔ کہا نانی کیوں منع کر رہی ہے؟ کہا تمہارے نانا نے کہا تھا جب حسین عراق کے لیے نکلے حسین کو ایسے ودا کرنا جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلا کرتا ہے، حسین جائے گا واپس نہ آئے گا، جنازے کی طرح ودا کرنا۔ امام حسین نے کہا نانی جان نانا نے تو صرف آپ کو بتایا تھا، اگر کہیے تو میں آپ کو دکھا دوں۔ کہا دکھاؤ حسین کیا دکھانا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، کہا نانی جان انگلیوں کے درمیان دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے؟ جناب ام سلمہ نے کہا ارے یہ کوئی تبتا ہوا صحرا نظر آ رہا ہے۔ کہا نانی اس کا نام کربلا ہے۔ کہا یہ ساری زمینیں جھک رہی ہے، یہ زمین بلند ہو گئی۔ کہا نانی اسی کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا ارے حسین یہ کون ہے کہ جو ابھی گھوڑوں سے گرا ہے اور گھوڑے تلے آ کے پامال ہو گیا ہے؟ فرمایا نانی نہیں پہچانا، یہ حسن کا گل بدن قاسم ہے جو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہو جائے گا۔ کہا اچھا یہ کون ہے جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے؟ کہا نانی نہیں پہچانا، یہ میرا ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ کہا اچھا یہ بوڑھا کون ہے جس کی داڑھی پر خون لگا ہے؟ ارے ٹھہرو ٹھہرو، اس کے ہاتھ میں تو کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے۔ امام حسین نے کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے، ہاتھوں میں علی اصغر ہے۔ کہا ارے اس بچے کو تیر لگ گیا۔ ہاں نانی میرا علی اصغر قربان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ تڑپ گئی، کہا حسین یہ کون ہے جو گھوڑے سے گرا، دائیں کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں کے گھوڑے دائیں طرف۔ کہا نانی یہ آپ کا حسین گھوڑوں تلے پامال ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو امام حسین آئے، جناب عباس کو آواز دی، عباس جی آقا حکم کیجئے۔ عباس کے ہاتھوں میں فہرست دی، عباس یہ 2 فہرست ہے، ایک مردوں میں جا کر تم سنا دو کہ کون کون ہمارے ساتھ جانے والا ہے، ایک بہن زینب کو دے دو وہ سنا دے کہ کون کون ہمارے ساتھ جائے گا۔ عباس نے جا کر زینب کو فہرست دی، جناب زینب نے پڑھ کر سنانا شروع کی، ام کلثوم آپ کا بھی نام ہے، کل آپ بھی چلیں گی، ام رباب آپ کا بھی نام ہے، ام لیلا آپ کا بھی نام ہے، ام فروا آپ کا بھی نام ہے، میری بچی سکینہ آپ کا بھی نام ہے۔ عزاداروں فہرست ختم ہو گئی، خدا کرے آپ پہنچ جائے۔ ایک چھوٹی بیمار بچی تڑپ کر رہ گئی، اٹھی پھوپھی اماں میرا بابا مجھے نہیں لے جائے گا۔ زینب نے کہا فاطمہ سغرا ارے تمہارے بابا کی مصلحت، بیٹی ہم جلدی جائیں گے واپس آ جائیں گے۔ بس عزاداروں رات ڈھلنا شروع ہوئی، ایک بار فاطمہ سغرا دوبارہ اٹھی، اجرکم اللہ۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، ذرا محسوس کرنا، اس کو ایسے محسوس کیجئے اگر کوئی کربلا جانے والا ہو اور پھر نہ جا سکے کتنا انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ ذرا سوچئے سغرا کے سامنے سب کے سب روانہ ہو رہے ہیں، جناب سغرا رات کے وقت آئی اور جناب زینب کو آ کر کہتی ہے پھوپھی اماں بابا سے کہیے نا مجھے بھی ساتھ لے کر چلے۔ جناب زینب نے کہا اے سغرا میں نے کہا تو صحیح ہم جلدی آ جائیں گے۔ جناب فاطمہ سغرا نے رو کر عجیب جملہ کہا پھوپھی اماں میں جانتی ہوں آپ تو آ جائیں گی، میرا بابا نہیں آنے والا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، اے سغرا ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میں سو رہی تھی
تھی، مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں اٹھی، میں نے گھر کی پچھلی دیوار پر دیکھا، ارے ایک بی بی ہے بالوں کو کھولے رو رو کر کہتی ہے بابا میرا حسین جا رہا ہے، بابا میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ عزاداروں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے حسین کی سب سے بڑی مصیبت ہے وطن کو چھوڑ دینا، دو آنسو بہا دے تاکہ سیدہ کے دل کا مرہم بن جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزاداروں جناب زینب نے سغرا کا ہاتھ پکڑا، آئی امام حسین کے پاس، بھیا حسین سکینہ کو بھی لے جا رہے ہیں، علی اصغر کو بھی لے جا رہے ہیں، سغرا کیوں ساتھ نہیں جائیں گے؟ امام حسین نے کہا اے زینب سغرا بیمار ہے، لیکن علماء ایک اور وجہ بتاتے ہیں، علماء کہتے ہیں امام حسین نے کہا اے زینب تم تو جانتی ہو میری ہر اولاد کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، میرا اکبر نانا کی شبیہ ہے، میرا عباس علی کی شبیہ ہے، لیکن تم جانتی ہو میری سغرا میری ماں سے بہت ملتی ہے، اور میں نہیں چاہتا میری ماں کی تصویر بازاروں اور درباروں میں آ جائے۔ بس عزاداروں امام حسین نے سغرا کو رہنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی ہے، آخری روایت عزاداروں، صبح نمودار ہوئی، راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے دیکھا حسین ایک مسند پر بیٹھے ہیں، حسین کے دائیں طرف علی اکبر کھڑے ہیں، بائیں طرف قاسم کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک جوان ہے جو مشکیزیں بھر بھر کر اونٹوں پر لاد کر کہتا ہے جتنا پانی بھرنا ہے بھر لو، کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ بس عزاداروں راوی کہتا ہے ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے گھر سے آواز آئی ام لیلہ آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ ماں کو سوار کرواؤ۔ عزاداروں علی اکبر آئے، ماں کا بازو تھام کر سوار کروایا، پھر کہا ام فروا آ رہی ہے، قاسم آگے بڑھے، ماں کا بازو تھام کر سوار کروا دیا۔ ایک مرتبہ کنیز نے آواز دے کر کہا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے، عباس آگے بڑھے، بہن کو سوار کروایا۔ عزاداروں ایک مرتبہ کنیز نے کہا 18 بیویوں کے جرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے، بس آواز کا سننا تھا۔ حسین اٹھے، اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، اونو محمد آئے، عباس آگے آئے، کسی نے محمل کا پردہ ہٹایا، کسی نے بہن کا بازو تھاما، کسی نے زانو کو رکھا، جناب زینب کو سوار کروایا۔ آخری جملہ اے بی بی یہ 28 رجب ہے، یہ آج کی سواری، آج عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، کل 11 محرم نہ عباس ہوں گے نہ حسین ہوں گے، زینب اکیلے سوار ہوں گی۔ زینب فرات کی طرح دیکھ کر کہے گی او عباس تو نے 28 رجب کو سوار کروایا تھا، آج بہن کو کون سوار کروایا؟